السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ عزیز طلبہ و طالبات، معزز سامعین اور دوستوں، میں آصف باسم آپ تمام کا میرے چینل پر دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ میرے بچوں، دوستوں، اصناف سخن میں آج جس صنف کے متعلق ہم معلومات حاصل کرنے جا رہے ہیں وہ کون سی ہے؟ تو دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پھر اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے، پالنہار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، جزا کے دن کا مالک۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور وہ گمراہ ہوئے۔ سورہ فاتحہ کی اس تفسیر میں جب آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پر اللہ کے نام سے شروع ہوتی ہے بات، اور سب تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کی ہیں، کیونکہ اللہ تمام جہانوں کو پالنہار ہے، بڑا رحمان، بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، جزا کے دن کا مالک ہے۔ یہاں دیکھتے ہیں، یہاں پر اللہ کی ان تین آیتوں میں، ابتدائی 3-4 آیتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی تعریف بیان ہو رہی ہے، اور چوتھی آیت میں جب آتے ہیں تو یہاں پر جو بات آ رہی ہے وہ اللہ کی عبادت کی ہے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اللہ سے مدد مانگنے کی۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اور کیا دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ تو سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے، اس کی عبادت کا ذکر کرتے ہوئے، اس سے مدد مانگنے کی بات کی جاتی ہے، اور اس سے مدد طلب کی جاتی ہے، اور دعا کی جاتی ہے کہ کیا سیدھے راستے پر چلانے کی دعا کی جاتی ہے۔ اور ایک حدیث دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ سے ان الفاظ میں آئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابت، اس کا ترجمہ ہے اللہ سے دعا مانگو اس یقین کے ساتھ کہ وہ قبول فرمائے، ہے نا؟ دعا مانگو، کیا مانگنا؟ دعا مانگنا اس یقین کے ساتھ کہ وہ قبول فرمائے گا، ضرور قبول فرمائے گا اگر ہم یقین کے ساتھ مانیں گے۔ اب ان اشعار پر غور کیجئے۔ اے عزت و عظمت والے، رحمت و عدالت والے، دخلا تجھ سے یہ کہنا دل کا ایک بشیرت کا ہے تقاضا۔ یا اللہ تعالیٰ یہاں پر اللہ تعالیٰ سے کیا؟ اے عزت و عظمت والے، یہ عزت اور عظمت والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اور کیا ہے؟ رحمت و عدالت والا ہے، اسی کی رحمت ہے، اسی کی عدالت ہے۔ اور پھر کیا کہتا ہے شاید؟ دکھڑا تجھ سے یہ کہنا دل کا، میرے دل کا جو دکھڑا ہے وہ تجھ سے کہنا ہے، ایک بشیرت کا ہے تقاضا۔ یہ تقاضا کس کا؟ ایک بشیرت کا ہے، بشر کا ہے، انسان کا ہے، کہ وہ اپنے دل کا دکھڑا جو ہے تجھ سے کہتا ہے، کیونکہ تو عزت و عظمت والا ہے، رحمت اور عدالت والا ہے، تیرے یہاں پہ جو انصاف ہوتا ہے۔ تو میرے بچوں، سورہ فاتحہ اور ترمذی کی حدیث اور ان اشعار کے ذریعے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج جس صنف کے متعلق ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ کون سی ہے؟ وہ صنف ہے مناجات۔ تو پیارے بچوں، آج ہم مناجات کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ مناجات کس نظم کو کہتے ہیں۔ دیکھیے مناجات کی تعریف۔ جب مناجات کے لغوی معنی آپ دیکھیں گے، اس کی لغات میں کیا معنی ہے؟ دعا، التجا، عرض کرنا۔ کیا ہے؟ دعا کرنا، التجا کرنا، فریاد کرنا، عرض کرنا، درخواست کرنا، کس سے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ شاعری کی اصطلاح میں جو ہے مناجات کس کو کہیں گے؟ تو وہ نظم جس میں رب العالمین کی تعریف کرتے ہوئے اس کے حضور خیر مانگنا، عفو طلب کرتے ہوئے دعا اور التجا کی جاتی ہے، ایسی نظم کو مناجات کہتے ہیں۔ یعنی جس نظم میں کیا ہے؟ رب العالمین، اللہ رب العالمین، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا کرتے ہیں؟ یہاں پر تعریف کرتے ہوئے اللہ کی حضور کیا مانگنا؟ خیر مانگنا۔ خیر، یا اللہ تو میرا خیر پر خاتمہ فرما، خیر عطا فرما۔ عفو طلب کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہوئے کیا کرنا چاہیے؟ دعا اور اس کے ساتھ
التجا کی جاتی ہے، جس نظم میں باتیں آتے ہیں ایسی نظم کو ہم مناجات کہتے ہیں، یا وہ نظم جس میں بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف اور اپنی عاجزی کا اظہار کر کے دعا اور التجا کے ذریعے نجات طلب کرتا ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مناجات کہتے ہیں۔ وہ نظم جس میں بندہ یعنی ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ جس میں بندہ کیا کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہلے تو تعریف کرتا ہے اور اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کیا کرتا ہے؟ وہاں پر دعا اور التجا کے ذریعے اسے دعا کرتا ہے اور اسے التجا کرتے ہوئے کیا کرتا ہے؟ نجات طلب کرتا ہے، اپنی نجات کو طلب کرتا ہے۔ ایسی نظم کو ہم مناجات کہتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے احمد بن خان اشرف کی چند مناجاتی اشعار: اسیر شب ہوں نگاہ کرم ادھر کر دے، اسیر شب ہوں نگاہ کرم ادھر کر دے، چراغ بجھنے سے پہلے سحر کر دے، نگاہ فکر و ہنر کچھ تو معتبر کر دے، ہر ایک اشک ندامت میرا گوہر کر دے، خطائیں جتنی ہوئیں مجھ سے درگزر کر دے، نہیں ہوں قابل رحم و کرم مگر کر دے۔ جتنی بھی خطائیں ہوئے ہیں مجھ سے درگزر ہوئے ہیں وہ قابل رحم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو رحم و کرم کرنے والا ہے تو کر دے۔ اب مناجات اور حمد میں فرق دیکھیے۔ مناجات میں اللہ کی تعریف بھی ہو رہی ہے، حمد میں حمد میں بھی جو ہے اللہ کی ہی تعریف ہوتی ہے، تو یہاں پر فرق کیا ہے دونوں میں؟ ایک چھوٹا سا فرق یہی ہے کہ حمد اور مناجات میں کہ حمد میں اللہ سبحانہ کی تعریف، اس کی عظمت اور اس کے اوصاف حمیدہ کا ذکر بیان ہوتا ہے، یعنی اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، اس کی عظمت اور اس کے جو اوصاف حمیدہ ہیں اللہ کے، وہ تمام جو ہے تعریف و توصیف بیان ہوتی ہے، جبکہ مناجات میں دعائیہ اور التجائیہ انداز ہوتا ہے۔ تعریف کے ساتھ جو ہے اس میں دعا کی جاتی ہے، التجا کی جاتی ہے، فریاد کی جاتی ہے، جبکہ حمد میں اللہ تعالیٰ کی صرف تعریف و توصیف، اس کی عظمت، اس کے اوصاف حمیدہ جو ہے بیان ہوتے ہیں۔ یہ ایک مناجات اور حمد میں فرق ہے۔ مناجات میں دعا اور التجا، جبکہ حمد میں تعریف و توصیف، اس کی عظمت، اس کی کبریائی، یہ سب بیان ہوتے ہیں۔ دکنی شاعر ابن نشاطی اپنی جو مثنوی ہے نا، ان کی سب سے مشہور مثنوی پھول بند، اس میں مناجات کے اشعار کیسے باندھتے ہیں دیکھیے: الہی غیب کے پردے ستی تو، الہی غیب کے پردے ستی تو، میرے مطلب کے شاہد کا دکھاؤں، تو کر دل کو میرے آئینہ کردار، محبت کا جو دیکھوں تسم دیدار، مجھ تو عشق میں ثابت قدم رکھ، مجھ تو عشق میں ثابت قدم رکھ، صدا عزت کی صف میں محترم رکھ۔ یہی ہے کہ عزت کی صف میں کیا ہے؟ مجھے سب سے تو کیا کرے اللہ؟ محترم۔ تو اب آخر میں الطاف حسن حالی کی جو مناجات بیوہ ہے اس کے چند اشعار بطور نمونہ یہاں پر پیش کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیے کیسے لکھتے ہیں وہ، اللہ تعالیٰ سے کس طرح ایک بیوہ کی فریاد یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے۔ اے بے وارث گھروں کے وارث، بے بازوں بے پروں کے وارث، بے آسوں کی آس ہے تو ہی، جاگتے سوتے پاس ہے تو ہی، بس والے ہیں یا بے بس ہیں تو نہیں، جن کا وہ بے کس ہیں، دل میں ہے جن کی تیری بڑائی، گنتے ہیں وہ پربت کو رائی، دخی یتیم اور بیوہ، دخی یتیم اور بیوہ، تیرے ہی ہاتھ ان سب کا ہے خیوہ، تو ہی مرض دے تو ہی دوا دے، تو ہی دوا دارو میں شفا دے۔ سمجھ میں آئی نا؟ کہ پھر سے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ نظم جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف توصیف کرتے ہوئے بیان کرتے ہوئے اپنی حاجت التجا بیان کی جاتی ہے، ایسی نظم کو ہم مناجات کہتے ہیں۔ پہلے بچوں، معزز سامعین اور دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آج آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مناجات کے متعلق۔ تو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ تمام کا تہہ دل سے شکریہ۔ گزارش کہ آپ ایسے معلوماتی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پسند کریں اور تمام دوستوں اردو کے چاہنے والوں میں شیئر بھی ضرور کریں۔ تو پھر اگلی ویڈیو میں
ایک نئی سند کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک اس ناچیز کو اجازت دیجیے. السلام علیکم، اللہ حافظ.